بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت کا خلاصہ اگر چند جملوں میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نافرمانوں پر تو اللہ کی سزا سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ اس آیت کا ذرا سا پس منظر یہ ہے کہ آپ نے سنا تھا جب ہم سورہ آل عمران کو شروع کر رہے تھے کہ اس میں اللہ نے نصارہ کا جو وفد نجران علاقے سے آیا تھا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنا عقیدہ ظاہر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اس وفد کو مخاطب کیا۔ بہرحال جب وہ وفد بنی نجران کا اپنے علاقے سے چلا، اور یہ نجران عیسائی مذہب کی سب سے بڑی نمائندگی کرتا تھا، لکھا ہے حضرت امام فخر الدین رازی نے کہ جب یہ وفد نجران سے چلا تو بڑے پادری اس قوم کے، لکھا ہے جن کا نام ابو حارثہ بن علقمہ، وہ جس خچر پر سوار تھے اس خچر نے ٹھوکر کھائی، اور اس کے بھائی نے جب دیکھا کہ ہمارا سردار اور بڑے بھائی کو ٹھوکر لگی اور وہ خچر سے نیچے گرے، تو ان کے بھائی تھے کرز بن علقمہ، ابو حارثہ سردار کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے یہ نکلا تعیس الابعد، کہ ناس ہو ابعد کا، اور یہ لفظ ابعد سے گویا کہ گالی دی یا بددعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، العیاذ باللہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ذات کا ناس ہو جس کے لیے ہم مقابلے کے لیے جا رہے ہیں یا بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو سردار تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس نے فوراً جیسے ہی دیکھا کہ بھائی نے یہ گالی دی ہے یا بددعائیہ جملہ کہا ہے، اس نے فوراً کہا تعیست امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ تو کرز نے یعنی چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ ہم تو ان سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ گرے تو میں نے ان کو بددعا دی اور آپ ہماری ہی ماں کو غلط سلط کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ابو حارثہ نے کہا، جو سردار تھے اس قوم کے یا سردار بن کر آ رہے تھے نصارہ کے، انہوں نے کہا کہ جس ذات کو تو گالی دے رہا ہے وہی تو نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ سنا کہ سردار ہی ان کو نبی منتظر مان رہے ہیں تو کہا کہ ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے؟
تو سردار نے کہا، جملہ کہا تاریخ میں محفوظ ہے، سردار نے کہا چھوٹے بھائی سے لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكَ أَعْطَوْنَا أَمْوَالًا كَثِيرًا وَأَكْرَمُونَا فَلَوْ آمَنَّا بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم لَأَخَذُوا مِنَّا كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء۔ یہ جملہ موجود ہے، سردار نے یہ کہا کہ اگر ہم ان بشارتوں پر ایمان لے آئیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس نبی برحق پر اگر ایمان لے آئیں تو دیکھو ہمارے سرداروں نے، نجران کے سرداروں نے ہمیں بہت سارا مال دے رکھا ہے اور ہمارا اکرام ہوتا ہے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے لَأَخَذُوا مِنَّا كُلَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء، تو وہ ہم سے مال بھی لے لیں گے اور جو دولت دے رکھی ہے وہ بھی لے لیں گے، اور جو ہمیں پادری ہونے کا اعزاز اور اکرام ہے یہ سب واپس لے لیں گے۔ گویا کہ دنیا کی محبت اور جن چیزوں کو وہ عزت کا سبب سمجھ رہے تھے، اس نے یہ کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ ساری عزتیں واپس لے لی جائیں گی۔ بہرحال جب چھوٹے بھائی نے سنا کہ سردار ہی کا یہ عقیدہ ہے تو لکھا ہے کہ یہی جملہ ان کے یعنی چھوٹے بھائی کرز بن علقمہ کے ایمان لانے کا سبب یہی بنا کہ ابو حارثہ نے جو یہ جملے کہے، بعد میں کرز بن علقمہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں داخل ہوئے۔ بہرحال پھر یہ آیت میں اللہ نے ابو حارثہ کے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، دولت، اولاد، جائیداد، عزتیں یہ اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گی، تو سن لو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جن لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، لن تغنی عنہم، ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں، یعنی نہ مال جائیداد جتنے جتھے ہیں خدا کی سزا کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں اللہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں انسانی طاقتوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر، حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خدائی پکڑ جب آتی ہے تو جتھے کے جتھے یا طاقتوں کی طاقت یہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جن کو اپنی طاقتوں پر بڑا ناز رہتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری طاقت کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، کسی بھی اعتبار سے پکڑ ہو، کبھی اللہ ذرا سی زمین ہلا دیتا ہے تو زلزلے کی شکل بن جاتی ہے، نہ اس زلزلے کا مقابلہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں کر پاتی ہیں۔ کبھی گرمی کو پیدا کرتا ہے تو آگ کی لپٹ ہلاکتوں کا سبب بن جاتی ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ انسانی جتھے کام آتے ہیں، نہ فوج کام آتی ہے، نہ فوج کا سسٹم کام آتا ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا مخاطب ہے ابو حارثہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہمارے پاس مال جائیداد نہیں رہے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو یہ سمجھ لو کہ مال و جائیداد کے رہتے ہوئے بھی اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔
بہرحال اللہ نے بیان فرمایا، یہ مضمون چونکہ ایک آدھ رکوع تک چلتا چلا جائے گا، اسی بات کو اللہ ثابت کریں گے کہ دنیا کی زیب و زینت یا دنیا کی چمک دمک، اس کے مقابلے میں اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو یہ چمک اور دمک سب ہیچ ہے، بیکار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کامیابی بہرحال متقیوں کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حالات آتے ہیں، لیکن یہ حالات اور عزت کے سبب بننے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کی مثالیں، طاقتیں، اس کے لیے ہمارے سامنے مشاہدے کے طور پر اللہ حالات کو دکھلاتے بھی رہتے ہیں کہ جو کمزور ہوتے ہیں لیکن متقی ہوتے ہیں، بہرحال دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں آپ دیکھیں، فلسطین کے نہتے مسلمان جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو دنیا مٹا دے گی، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ بڑی طاقتوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ دیکھیں افغانستان کے اندر ہمارے سامنے مشاہدے ہیں، اللہ دکھلاتے رہتے ہیں کہ دنیا یہ کہتی تھی کہ ہم نے کوئی ایسا بم نہیں چھوڑا جو وہاں نہ برسایا ہو، لیکن حفاظت کرنے والے، عزت دینے والے اللہ ہیں، اللہ نے اس قوم کو عزت دی۔ بہرحال اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، اور ایک آدھ رکوع تک یہ سلسلہ اللہ قرآن کریم میں اسی مضمون کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بات کو اور واضح کریں گے سورہ آل عمران کے اس رکوع میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اپنا لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنایا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ نافرمانوں کے پاس دولت رہے گی، زیادہ رہے گی، لیکن اللہ دنیا والوں کو دکھاتے رہیں گے کہ یہ دولت اللہ کی سزا کے مقابلے میں کام نہیں آئے گی۔ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی۔ یعنی انسانی طاقتوں کے اگر بڑے سے بڑی جتھے بھی بنا لیں، لیکن اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے اور تباہی مقدر بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔